یہ بیان فرمائیے گا کہ کئی مواقع پہ آپ سے سوال ہوا ہے عورتوں کی امامت کے حوالے سے، تو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ دین میں اس کو کوئی ممنوع یا حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن ہماری تہذیبی روایت جو عبادت کی ادائیگی میں پیش نظر رہی ہے اس میں یہ چیز اس طریقے سے لوگوں کے یہاں شیوع نہیں حاصل کر سکی۔ ایک روایت آپ بیان کرتے ہیں ام ورقہ کی، اس پہ کہا جاتا ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون ہے جن کا ایک مؤذن مرد مقرر کیا گیا ہے، تو یہ جو دار کا لفظ آیا ہے روایت میں، اس سے ان کا گھر کیوں نہیں مراد لیا جا سکتا کہ کچھ خواتین تھی گھر پہ نماز پڑھنا چاہتی تھی، رسول اللہ نے ایک فرد کو کہا بھی ان کے لیے اذان دے دیا کرو، اور پھر خواتین ہی کا معاملہ وہاں پر ہوتا رہا۔ اس مثال کو اٹھا کر اس سے یہ نتیجہ خاص کرنا کہ کہیں خواتین امامت بھی کر سکتی ہیں، یہ کیسے قابل طور پہ ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات بہاولپور میں دے دیا تھا، لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دور از کار باتیں ہیں جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ مؤذن کیوں مقرر کیا گیا مرد؟ وہ مؤذن صاحب وہاں اذان دیتے تھے اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کہیں اور جاتے تھے، یہ سب آپ کو فرض کرنا پڑے گا۔ اچھا، دار کا لفظ جو ہے وہ محض گھر کے لیے نہیں آتا، بلکہ جیسے گڑیاں بنی ہوتی ہیں، یعنی ایک قبیلے کا یا ایک خاندان کا ایک علاقہ ہے، اس میں عام طور پر مسجد الدار بھی بنا لی جاتی تھی کہ یہ 10 لوگ ہیں، 20 گھرانے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، برادری کے ہیں، یہ یہاں آ کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو مدینے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی۔ یہ جتنی چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، کیا یہ روایت کے اندر صراحت سے بیان ہوئی ہیں؟ جب صراحت سے بیان نہیں ہوئی ہیں تو فرض کیا جائے گا نا، فرض کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ اگر یہ حرمت کا معاملہ ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تصریح فرماتے اور یہ کہتے کہ میں نے ام ورقہ تمہیں امام مقرر کر دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر خواتین ہی کو آ کے نماز پڑھنی ہے اپنے طریقے پر، وہاں امام مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو مسجدوں میں آ کے عورتوں کا نماز پڑھنا کوئی ممنوعات میں سے نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں آخر تک عورتیں آتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی آتی رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یعنی جب مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آئے تو ان کو روکو نہیں۔ تو الگ سے اس کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور اگر آئی گئی تھی اور یہ چیز ممنوع تھی تو پھر فرمانا چاہیے تھا کہ تم وہاں اذان دو گے لیکن نماز نہیں پڑھو گے۔ تو اس کے بعد تو یہ سنت قائم ہو جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تہذیبی روایت ہے اور یہ اچھی روایت ہے، یعنی چونکہ مسجد ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اس میں ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے جو لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خلل انداز ہو۔ مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، تو یہ چیز کسی ذہنی اضطراب کا باعث نہ بنے۔ اس وجہ سے اچھا یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے وہی اختیار کیا جائے، یہی پسندیدہ ہوگا، یہی ہماری دینی تہذیبی روایت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ دین کا حکم بن گیا ہے یا یہ سنت قائم ہو گئی ہے، اس کے لیے دلائل کافی نہیں۔